میں نے پوچھنا تھا کہ ضروری ہے پراپرٹی کو تقسیم کرنا، اگر ایک فیملی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو؟ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں نا، جب ان پہ عمل نہ انسان کرے تو جھگڑے اٹھتے ہیں. ایک بڑے شوق سے اور جوش سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہتے ہیں ہم رہیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ 4 سال کے بعد جب 2 بھائی ہیں مثلاً، انہوں نے کہا ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں گے، اس پراپرٹی کو ہم تقسیم نہیں کریں گے، ہیں جی. جب کچھ عرصے کے بعد اس وقت تو نئے نئے جذبات ہوتے ہیں نا ماں باپ کے مرنے کے، تو ٹھیک کے گزر جاتے ہیں چند سال. جب اپنی ضروریات بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اپنے بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی یونیورسٹی کے خرچے ہوتے ہیں، پڑھائیوں کے خرچے ہوتے ہیں، شادیوں کے خرچے ہوتے ہیں، پھر دونوں مینیج نہیں اس کو کر رہے ہوتے، ان میں سے ایک مینیج کر رہا ہوگا اوبویسلی، ٹھیک ہے نا. جی. تو اس میں سے دوسرے کو پھر آہستہ آہستہ پھر بیویاں مختلف خاندانوں کی ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے دیکھو جی وہ تمہارا بھائی مینیج کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ تھوڑا سا دور لگا لیا ہو تمہیں. وہ انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ دل میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، پھر باہر نکلتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ تقسیم کرو، تو پہلے دن ہی تقسیم کر لینا چاہیے، اور تقسیم کر کے حصے لگا لو ہیں اپنے جی. کہ یہ میرا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جس طرح کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے نا، اس طرح کر کے اس کو مشترکہ تم ایک بزنس کے طور پہ رن کر سکتے ہو، وہ بزنس ہے ایسا تو. لیکن پہلی چیز یہی کہ اس کو علیحدہ کرو، ٹھیک ہے. نہیں تو اگلی نسلوں میں جا کے پھر پھوٹ پڑ جائے گی، 4 کے ایک کے بچے ہیں، 5 دوسرے کے بچے ہیں، وہ دونوں جب فوت ہو جائیں گے تو جو 9 آدمی جو آگے فردر ڈویژن ہونی ہے نا اس جائیداد کی، وہاں پھر کورٹس اور عدالت اور قضاء اور لڑائی اور جھگڑے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان شروع میں ہی اللہ کے حکم مان کے تو بچ جائے. ٹھیک ہے.